سامعین محترم، ہماری آج کی نشست بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے شروع کیے گئے تسلسل کی اگلی کڑی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد پوری دنیا کو دین کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ صلح حدیبیہ میں جہاں جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا، یہ بنیادی طور پر مسلمانوں کی فتح تھی کہ اس سے پہلے تقریباً 20 سال تک یا تقریباً 19 سال تک یہ جو 17-18 سال کا عرصہ تھا، مشرکین مکہ کو ہمیشہ سے تکالیف رہیں کہ اسلام کی دعوت دور دراز علاقوں تک نہ پہنچے۔ صلح حدیبیہ کے بعد یہ رکاوٹ ختم ہوئی، جو کہ بنیادی طور پر مسلمانوں کے لیے ایک فتح تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان عالم کو خطوط لکھے اور دین کی دعوت دی۔ اس دین کی دعوت کی وجہ سے ایک تو دین کا پیغام دنیا کے دور دراز کے علاقوں تک پہنچا، اور دوسرا اسلام کی کرنیں ان لوگوں کے دلوں تک بھی پہنچیں جہاں ہو سکتا ہے مشرکین مکہ کا مکمل زور ایڑی اور چوٹی کا یہی تھا کہ ان لوگوں کو دین کی سمجھ بھی نہ آئے، حتیٰ کہ دین کی تعلیمات سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے۔ اور یہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان لوگوں کو باوجود اس کے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا علم ہو چکا تھا، آتے جاتے تجارتی قافلوں سے یا ہر آنے جانے والا مکہ یا مدینہ سے جو انسان ان کی طرف سفر کرتا، وہ آ کے بتاتا ضرور کہ حجاز کے علاقے میں یا عرب کے علاقے میں ایک باشندہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور ان لوگوں کا جہاں تک تعلق تورات اور انجیل کے ساتھ تھا، یہ اترے تعلق سے اس نبی کے منتظر بھی تھے اور اس نبی کی نشانیوں کو جانتے بھی تھے، اور اس بات کا انتظار بھی کر رہے تھے کہ یہ نبی آنے والا ہے۔ تو بعض نے اس بات کو یقینی بھی سمجھا اور بعض نے اس کو صرف اور صرف ایک ہوا سمجھی، لہٰذا وہاں تک دعوت نہیں پہنچی تھی اور مشرکین اس کے سامنے بہت بڑی رکاوٹ بھی موجود تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں حبشہ کے حکمران نجاشی کی طرف خط لکھا اور اس نے اسلام قبول کیا، اسی طرح روم کے بادشاہ قیصر کی طرف بھی لکھا، اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسریٰ اور فارس کے بادشاہ کی طرف بھی بھیجا کہ تاکہ وہاں تک بھی دین کی اور اسلام کی دعوت پہنچے۔ یہ مجوسیوں کا علاقہ تھا، ایرانی، یہ لوگ فارس کے رہنے والے، ایران کے رہنے والے، آگ کے پجاری تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نام بھی ایک خط بھیجا اور ایک صحابی کو روانہ کیا اور کہا کہ یہ خط لے کے قیصر ایران کے پاس جاؤ اور اسے جا کے کسریٰ کے پاس جاؤ، اسے جا کے میرے نبی ہونے کا اعلان کرو اور ان کو یہ دعوت دو کہ تم دین کو قبول کرو تو سلامتی کے ساتھ زندگی گزار سکو گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خط کے اندر یہی باتیں لکھیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ واحد ہے، ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ اور یہاں پہ پرویز جس کا نام تھا اور کسریٰ اس کا لقب تھا، اس کسریٰ کو کہا گیا کہ اگر تم اسلام قبول کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور تم سلامتی کے ساتھ زندگی گزار سکو گے، جو علاقے تمہارے قبضے میں ہیں وہ تمہیں ہی دے دیے جائیں گے، جن عہدوں پر تم ابھی تک موجود ہو یہ عہدے تمہارے برقرار رکھے جائیں گے، لہٰذا اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا گناہ تو تمہارے سر ہے، جتنے مجوسی اسلام قبول نہیں کریں گے ان کا گناہ بھی تمہارے سر ہے۔ اس بات کی میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ جب بھی کوئی بڑا آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو کئی لوگوں کے سامنے سے رکاوٹ ہٹ جایا کرتی ہے، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سمجھدار آدمی اور یہ امیر طبقہ یا تاجر طبقہ یا حکمران طبقہ یا عہدیداران طبقہ یا پڑھا لکھا طبقہ اگر اس طرف چل پڑا ہے لہٰذا اس میں خیر ہی ہوگی، پیچھے سے جو جاہل قسم کے لوگ یا ایسے لوگ جو پڑھائی سے دور یا شہروں سے دور رہنے والے ہوتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو زیادہ جلدی قبول کر لیا کرتے ہیں انہی کے پیچھے۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے ان شاہان عالم کی طرف خطوط بھیجے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نامہ مبارک لے کے جانے والا صحابی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نظر انتخاب بھی اسی طرح تھا، یہ آقا کا نامہ مبارک لے کے پرویز کے سامنے جاتا ہے اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط دیتا ہے اور کہتا ہے بھی بات سنو میری، چند ایک باتیں اپنے ذہن میں رکھنا، تمہاری سلطنت اتنی ہے جہاں تک تمہارا حکم چلتا ہے، اور زمین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جہاں تمہارا حکم نہیں چلتا، اور تجھ سے پہلے بھی کئی ایک بادشاہ یہاں پہ آئے ہیں
وہ بادشاہ یہاں پہ دنیا کی ہوس اور لالچ میں گم رہے اور دنیا پر حکمرانی کر کے یہاں سے چلے گئے. تمہارے لیے بھی ہمیشگی نہیں ہے. یقین مانو جس طرف میرا نبی دعوت دیتا ہے اگر تم اسے قبول کر لیتے ہو تو یہاں بھی سکھی رہو گے اور قیامت کے دن تمہیں فوز اور فلاح بھی نصیب ہوگی. لہٰذا یہ ساری کی ساری باتیں کرنے کے بعد جب یہ صحابی نامہ مبارک دیتا ہے تو اس بادشاہ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. الٹا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اس نامہ مبارک کو پھاڑتا ہے اور پھاڑ کے ہوا میں اچھالتے ہوئے کہتا ہے تم جس کی بات کرتے ہو میں اسے نہیں مانتا, اور جہاں تک تعلق ہے بادشاہت کا اور تم چند لوگوں کا میرے ساتھ مقابلہ کرنے کا اور مد مقابل کھڑا ہونے کا, اور اگر تم دھمکیاں دیتے ہو گزشتہ جنگوں کی, تو میرے پاس اتنی بڑی سلطنت ہے کہ تمہیں میں ایک جھٹکے میں روند کر آگے نکل جاؤں گا, اور اتنی سلطنت اور اتنی بڑی فوج میرے پاس ہے اور اتنا خطہ میرے پاس ہے کہ تمہارا نام و نشان مٹا کے رکھ دوں گا. لہٰذا یہ باتیں سن کے اور یہ پیغام لیتے ہوئے وہ اس کو روانہ کر دیتا ہے. یہ صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا سارے کا سارا حال سناتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ساری بات کو سننے کے بعد جب آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا نام مبارک اس نے پھاڑ دیا, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس طرح اس نے میرا نامہ مبارک کو پھاڑا ہے, میرے خط کو پھاڑا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی بادشاہت کو پھاڑ دے گا. لہٰذا وہ دن دور نہیں تھے اور کچھ ہی عرصے کے بعد اس کا کام تمام ہوا, بلکہ کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی. پیچھے ابھی یہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی پہنچتا ہے, اور جہاں تک اس صحابی کے بارے میں گزشتہ بھی بات کر چکا ہوں, یہ عام صحابی نہیں تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نظر انتخاب بڑا شاندار تھا. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے ہر صحابی ایک پھول کی مانند ہے, اور ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے, اور ہر پھول گلدستے کے اندر اپنی اہمیت بھی رکھتا ہے. اور یہ صحابہ کا گلدستہ, اس کے اندر سے کوئی ایسا پھول نہیں ہے جس کے اوپر تنقید کی جا سکے. لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کی صلاحیت کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مربی, ایک لیڈر, ایک حکمران اور ایک امیر ہونے کی حیثیت سے جانتے تھے کس کے اندر سے کون سی صلاحیتیں موجود ہیں, اور کون اتنی دور جا کے کس کے سامنے اتنی جرأت مندانہ باتیں کر سکتا ہے, اور کون یہ صلاحیت رکھتا ہے اور کون یہ اعزاز رکھنے کا حق رکھتا ہے کہ اسے میں اس اپنا سفیر مقرر کر کے اتنی دور دراز کے علاقوں میں بھیجوں. اس صحابی کا معاملہ اس طرح بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو لشکر روم کے لیے لڑائی میں بھیجا گیا اس میں یہ صحابی بھی موجود تھے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی شان اور ان کی شوکت اور ان کے ایمان اور ان کے جذبے کو دیکھتے ہوئے ان کے سر کا بوسہ دیا. عرب کے اندر کسی کے سر کے بوسہ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑے عظیم ہیں, بڑے تکریم والے, عزت والے, باعزت ہیں, میں آپ کی عزت کرتا ہوں, لہٰذا اس عزت کی بنیاد پر ایک انسان اس کے سر کو ماتھے کو بوسہ دیتا ہے. لہٰذا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایک جلیل القدر صحابی اس صحابی کے ماتھے کو بوسہ دیتا ہے, لہٰذا اس کے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت تو موجود ہو. اور وہ خصوصیت یہ تھی کہ جب یہ روم کی طرف جانے والا کیسر کے ساتھ لڑنے والا یہ لشکر حضرت عمر نے بھیجا, اس کے اندر یہ صحابی بھی موجود تھے. ہوا یہ کہ یہ جو جنگ رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان حضرت عمر کے دور میں ہوئی, یہ طول پکڑ گئی اور کافی لمبا چوڑا معاملہ ہوا. تو کیسر نے ایسا کہا یار یہ اتنے سے مسلمان ہیں اور آپ لوگوں سے یہ لوگ زیر نہیں ہو رہے, اور یہ اتنے سختی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں, لہٰذا ان کے اندر کیا چیز ہے اور کون سا جذبہ اور جوش ہے اور کون سا ایمان اور کون سی طاقت ہے جو ان کو ابھی تک پاؤں اکھڑنے نہیں دیتی, اور ابھی تک یہ اپنے سینے سامنے کر کے تلواروں کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہیں. کون سی طاقت ہے جو یہ ہمارے سامنے ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں. یہ انتہائی شاطر آدمی تھا اور انتہائی تیز انسان تھا. اس نے کہا ایسے کرو کہ ایک انسان جو مسلمانوں کے اندر قیدی ہے کسی ایک کو میرے پاس پکڑ کے لاؤ. یہ اسی صحابی کو پکڑ کے لے کے آئے جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سفیر کے طور پر کسریٰ کی طرف بھیجا تھا. یہی صحابی تھے. اب اس صحابی کا معاملہ دیکھیں, بیڑیوں میں جکڑ کے ان کو لایا جاتا ہے, اور کیسر ان سے کہتا ہے ہاں بھائی دیکھو سیدھی سی بات ہے, عیسائی ہو جاؤ تمہیں چھوڑ دوں گا. یہ کہتے ہیں نہیں میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا. کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے, نہیں تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. کہا تو قتل کر دو, یہ تمہارے اختیار میں ہے, قیدی ہوں, جکڑا ہوا ہوں, جنگ میں بھی نہیں ہوں, لڑ بھی نہیں سکتا, تمہارے سامنے ہوں, قتل تو کر سکتے ہو تو کر دو, یہ کون سی بات ہے. اب چونکہ انا اور تکبر اور غرور یہ جو کرسی ہوتی ہے بعض دفعہ یہ اس کے اندر آ جاتی ہے, اور پھر اس طرح کا حاکم ہو اور پوری ایک امپائر کا مالک ہو, لہٰذا اس کے اندر انا اور تکبر کا معاملہ تو ہوگا.
اس نے کہا بھائی دیکھو عیسائیت قبول کر لو تمہیں میں اپنی آدھی سلطنت دے گا، آدھی سلطنت، روم کی آدھی سلطنت کا مالک بنا دوں گا۔ تمہیں وہاں پہ ملتی ہی کیا ہے، کبھی کھانے کو تمہیں پورا پیٹ بھر کے روٹی بھی نہیں ملی، یہاں پہ آدھی سلطنت دے دوں گا، اسلام کو چھوڑ دو عیسائیت قبول کر لو۔ کہا آدھی کی بات کرتے ہو، کبھی پوری بھی دے دو تب بھی اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے حکم میں اپنی بادشاہت میں شریک کر لیتا ہوں، اسلام کو چھوڑ دو عیسائیت قبول کر لو۔ یہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اپنے ساتھ حکومت میں تو کیا، عرب اور عجم اور تیرے باپ دادا کی نسلوں کی جتنی جائیداد اور جتنی سلطنتیں ہیں ساری میرے پاؤں میں ڈھیر کر دو، اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا، دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب اسے غصہ آتا ہے، یہ ان حواریوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے اسے پکڑو، سولی پہ لٹکاؤ دیوار کے ساتھ اور تیر چلاؤ، اور ان کو ہلکا سا کہتا ہے تیر ادھر ادھر مارنا، اسے نہ مارنا، ڈرانا مقصود ہے، مارنا مقصود نہیں ہے۔ یعنی میرا پہلا ہدف یہ ہے کہ یہ اسلام کو چھوڑے، مارنا تو چلیں آخری حربہ ہے ہی ہے، وہ تو مار ہی دیں گے، لیکن میرا پہلا ہدف یہ ہے کہ جتنا ہو سکا میں اسے اسلام سے پھیر کے نصرانیت میں آمادہ کروں۔ یہ تیر چلاتے رہتے ہیں اور وہ لٹکے ہوئے ہیں۔ کہا جی وہ تو کوئی نہیں بندہ ہل رہا، وہ تو مرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، لہٰذا ڈر والی کوئی بات نہیں۔ کہا اسے اتارو، اسے اتار لو اور اسے قید کر دیا گیا۔ ایک دن، 2 دن، جب بھوک کی شدت سے بالکل ہلاک ہونے اور وفات کے قریب پہنچے تو اس نے کھانا بھیجا، اور کھانے میں بھیجا خنزیر کا گوشت اور شراب۔ کہا یہ لو کھا لو۔ یہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں اس حالت میں زندہ رہنے کے لیے میرا دین اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن میں کبھی تجھے خوش کرنے کے لیے یہ بھی نہیں کھاؤں گا، مرتا مر جاؤں گا لیکن خنزیر اور شراب کا استعمال نہیں کروں گا۔ ایمان کا لیول ہے۔ جہاں تک یہ قصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں اور آپ کے دل میں ایمان کی رمق جاگ رہی ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ یار کیسے شاندار لوگ تھے، اللہ کی قسم ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے لوگوں کے قصے سنائیں تاکہ ہمارے بچوں کی پرورش اس پر ہو، انہیں پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف کون تھے۔ وہ کبھی کوئی بچہ تو ہمیں کہے کہ میں بڑا ہو کے اس صحابی جیسا بننا چاہتا ہوں، میں نے بڑا ہو کے یہ کام کرنے کو کہ فلاں صحابی یہ کام کر کے گیا ہے، میں نے بڑا ہو کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین کی خاطر یہ کرنا ہے کیونکہ فلاں ایسا کر کے گیا ہے۔ مصیبت کی بات یہ ہے کہ ہمارے بچے اور بڑے یکساں طور پر اس معاشرے میں الا ماشاء اللہ دین سے، سیرت سے اتنے دور ہوئے، ہمیں ابو بکر کا نام تک نہیں آتا۔ ہم جانتے ہیں کہ ابو بکر تھے، حالانکہ وہ ان کی کنیت تھی۔ ہم سمجھتے ہیں ابو ہریرہ کا نام ابو ہریرہ تھا، حالانکہ یہ ان کی کنیت تھی۔ سیرت کا معاملہ تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن کم از کم ان اصحاب کے قصے جو ریالٹی ہے، ہم نے سارے کا سارا جرت اور بہادری اور بچوں کے اندر کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے اور بچوں کے اندر ایک معیار پیدا کرنے کے لیے اور بچوں کے اندر معاشرے کے ساتھ وہ عناصر جو معاشرے کو تباہ کرتے ہیں ان کے ساتھ لڑنے کے لیے ہم نے اسکرین کا استعمال کیا، جھوٹے کرداروں کا استعمال کیا، جھوٹے ڈراموں کا استعمال کیا اور ان سے بچوں کو لے کے یہ ساری تعلیمات دی۔ آپ ریالٹی کیوں نہیں بتاتے؟ بچوں کو بتائیں کہ آپ کی اسلاف میں ایک خالد بن ولید گزرا ہے، بتائیں بچوں کو کہ آپ کے اسلاف میں ایک ابو بکر گزرا ہے، عمر گزرا ہے، عثمان اور علی گزرے ہیں، آپ کے اسلام میں یہ لوگ گزرے ہیں، یہ اس طرح کے کریکٹر تھے، ان کے ساتھ یہ ہوا، انہوں نے یہ کیا، یہ مر تو گئے، انہوں نے دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ تو آپ ان کو یہ کریکٹر سنائیں گے، بچوں کو پتہ چلے گا کہ بیسیکلی بنیادی طور پر یہ کریکٹر کون سے ہیں اور میں کون لوگ ہوں، کن کا بچہ ہوں اور کن کا بیٹا ہوں، اور یہ وراثت میں ملنے والا مجھے دین یہ کن کی طرف سے میرے تک پہنچا ہے۔ لہٰذا اس سے ایک بچے کے دل میں ایمان پیدا ہوتا ہے، وہ معاشرے کے اندر لڑنے کے لیے بالکل تیار ہوتا ہے، وہ کم از کم دین کے خلاف بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کے اندر اتنی ایمانی غیرت آ جاتی ہے۔ لیکن ہم ٹھہرے دنیا دار لوگ، ہمارے معاشرے میں اتنا تعلیم کا فقدان ہے، معذرت کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ کیا معاملہ ہے، اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوں گی، لیکن یہاں پہ کچھ احباب بیٹھے ہیں جو ٹیچنگ کے شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ کیا ہمارے معاشرے میں آج تک کوئی ایسا لٹریچر لکھنے والا بندہ پیدا ہی نہیں ہوا جس کو اتنی انگلش آتی ہو کہ وہ خلفائے اربعہ پر اور خلفائے راشدین پر لٹریچر لکھ سکتے ہیں؟ ہمارے بچے آج بھی مسٹر چپس پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جی اس لیول پہ ہمارے پاس کوئی بندہ کوئی نہیں ہے، اس لیول پہ بندہ کوئی نہیں ہے، نہ اس لیول کی ہمارے پاس داستانیں ہیں، نہ اس لیول کی باتیں ہیں۔
ہمارے پاس آج بھی جس نے ڈاکہ ڈالا وہ کوئی بھی حکومت ہو، آج بھی کسی کے بارے میں اگر باتیں سننے کو ملی تو ہمیشہ اسلامک مضامین پر ڈاکہ ڈالتے دیکھا، کبھی کسی کو یہ نہیں دیکھا کہ فلاں بندے نے دین کے بارے میں یہ کام کیا ہے اور سیرت کے حوالے سے بچوں پر یہ چیز لازمی قرار دی۔ جب بھی دیکھا فلاں نے یہ مضمون حذف کر دیا ہے، فلاں نے یہ کام ایسے کر دیا ہے، اب وہ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں اللہ اعلم۔ لیکن حکومتی سطح پر ایک بندہ کوئی کام کرنے لگتا ہے تو 10 بندے اس کے ٹانگیں کھینچنے والے ہوتے ہیں، نہیں جی یہ فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، اور اس کا نتیجہ آپ سب کے سامنے ہمارے آنے والی نسل کس طرح کی ہے ہم سب جانتے ہیں۔ وہ اسلام کے بارے میں شبہات کا شکار ہے، اسلام کے بارے میں وہ شکوک کا شکار ہے، اللہ اور اس کی قدرت کے بارے میں شکوک کا شکار ہو چکے ہیں۔ وہ دین کو اس یقین اور اس اطمینان کے ساتھ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ رہا بات فلسفے کی، اس کے اوپر پی ایچ ڈی کروائی جا رہی ہے، اس کے اوپر اچھے اچھے ٹیچرز بلوائے جا رہے ہیں، باقاعدہ ایکسٹرا کلاسز دی جا رہی ہیں، اور فلسفے کے ساتھ دین کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہر آنے والا تیر دین پر اعتراض کے طور پہ۔ تو اللہ کا واسطہ ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، اپنے بچوں میں سے ایک بچے کا ضرور انتخاب کریں جو دین کے لیے وقف ہو، ایک بچے کو دے کے جائیں، یہ بچہ اتنا بڑا درخت بنے کہ قیامت تک کے لیے ہر وہ انسان جو اس کی چھاؤں میں آئے قیامت کے دن آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو، ہر بندہ جو اس کا پھل کھائے، ہر بندہ جو اس بچے کی چھاؤں میں بیٹھے، اس کا اجر اس کے ذمہ تو ہے ہی، اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا قیامت تک کے لیے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، آپ اپنی قبر میں ہوں گے اور آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کے درجات کتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں، صرف وہ بچہ جو آپ نے دین کے لیے وقف کیا تھا۔ لیکن سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیسے سمجھائیں آپ کو کہ یہ کہ کتنا بڑا احساس ہے اور یہ دین کیا چیز ہے۔ بہرحال کہا میں تجھے خوش کرنے کے لیے یہ بھی نہیں کھاؤں گا، کہا ایسے کرو، نوجوان آدمی ہے، اس کے پاس کسی عورت کو بھیجو، ایک خوبصورت عورت کو بھیجا بناؤ سنگھار کر کے۔ کچھ دیر بعد وہ آئی تو وہ غصے میں تھی شدید، اس نے کہا تمہیں مجھے کس کے پاس بھیجا ہے؟ انسان ہے کہ پتھر ہے؟ اللہ کی قسم وہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کر سکا کہ میں مذکر ہوں کہ مؤنث ہوں۔ یعنی عورت کا خود اس بات کا اعتراف کرنا کہ اس کے اندر حیا کا اتنا مادہ ہے کہ میں نے سارے جتن کیے ہیں، اس انسان کی حیا سے آنکھیں نہیں اٹھی، اس نے مجھے دیکھ کے یہ تک نہیں محسوس کیا مذکر ہے کہ مؤنث ہے، مجھ سے مخاطب کون ہے، کس پتھر کے پاس بھیجا ہے مجھے۔ اللہ اکبر، کائے سے پکڑ کے لے آؤ۔ اب وہ تل ملا رہا تھا غصے میں، اور کیونکہ اس کی ایگو کا اور اس کی انا کا مسئلہ ہو چکا تھا، اور درباری بار بار آ کے کہہ رہے تھے حضرت صاحب آپ اس میں بھی ناکام ہو گئے، حضرت صاحب آپ اس میں بھی ناکام ہو گئے، حضرت صاحب یہ بھی ہر بار ناکام ہو گیا، یہاں پہ بھی وہ نہیں مانا، ایسے بھی نہیں مانا۔ کہا لے کے آؤ اسے، لے کے آئے، کہا ایک پیتل کی دیگ میں ذرا تیل گرم کرو۔ یہ باتیں سننے میں آسان لگتی ہیں حضرت صاحب، آگ کی تپش تک برداشت نہیں ہوتی، گرمی ہے نا، گرمی تک برداشت نہیں ہوتی۔ کہا اس میں تیل گرم کرو، تیل گرم کیا، کہا اس کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو اس کے اندر ڈالو۔ اٹھایا کیا، اس کے اندر پھینک دیا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیوں نے گوشت چھوڑ دیا، ایک چیخ کے ساتھ اس کی جان نکلتی ہے اور گوشت ہڈیاں چھوڑ دیتی ہیں اور سب کچھ الگ الگ ہو جاتا ہے۔ کہا نصرانیت قبول کر لو، اسلام چھوڑ دو، معاف کر دوں گا، لیکن تمہارا بھی حشر یہی ہونے والا ہے۔ کہا جی اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا اسے دیگ میں ڈال دو۔ اب جیسے ہی ان کو گھسیٹ کے دیگ کے قریب لایا گیا تو جیسے ہی تپش انہیں محسوس ہوئی تو یہ رونے لگے۔ ہماری نے بتایا حضرت صاحب میرے خیال سے کام ہو گیا ہے، جناب صاحب ڈر گئے ہیں اور رو رہے ہیں، کیسے واپس لاؤ؟ وَحَزَّ رَأْسَهُ، ساتھ وہ اپنا سر ہلا رہا ہے اور مسکرا رہا ہے۔ کہا ہاں کیا خیال ہے، عیسائیت قبول کر لو، چھوڑ دیتا ہوں، اتنا دل تو میرا دریا ہے ہی، اتنا تو غنی اور سخی میں ہے ہی ہوں۔ کہا نہیں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا عجیب آدمی ہو، تو پھر رو کس بات پہ رو؟ کہا رو اس بات پہ رہا ہوں کہ جسے میں صرف ایک جان ہے، اور آج موقع ملا کہ ایک جان اللہ کے راستے میں قربان کروں، اور خیال یہ آیا کہ اللہ کی قسم
جتنے بال میرے جسم پر ہیں ہر روح کے بدلے ایک جان ہوتی اور اسی طرح اللہ کے راستے میں قربان کرتا تب اور مزہ آتا. ایک جان ہے. اب ایک جان کو میں اللہ کی شان کے لیے کیسے, بس مسکین سی چھوٹی سی قربانی. کہتے چھوڑ دو. یہ کیسر کہتا ہے اچھا بات سنو, کیا ایسا ہو سکتا ہے تم میرے ماتھے پہ بوسہ دو, میں تمہیں چھوڑ دوں گا یار, اسلام پہ رہو, دین پہ رہو, بس میرے ماتھے کو بوسہ دے دو. یعنی تم جیسا انسان میرے ماتھے کو چوم لے, یہ میرے لیے بھی شرف کی بات ہے. اچھا تجھے نہیں, تیرے سارے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دوں گا بس تم. اور اللہ کی قسم کبھی بات ساتھیوں کی نہ ہوتی تو یہ صحابی کبھی اس کے نجس ماتھے کو کبھی نہ چومتے. شاید بات ساتھیوں کی تھی. انہوں نے بوسہ دیا, ساتھیوں کو لیا واپس. حضرت عمر کے سامنے بیٹھ کے یہ سارا قصہ سنایا, کہا یہ معاملہ ہوا, میں نے اس کے ماتھے کو بوسہ دیا اور سارے ساتھیوں کو واپس لے کے آ گیا ہوں. حضرت عمر اپنی مسند سے اٹھے, کہا ہر مسلمان کے ذمے حق ہے کہ اس کا ماتھا چومے, اور اس کا ماتھا چومنے سے ابتدا عمر خود کرتا ہے, سب سے پہلے اس کا ماتھا میں چوموں گا. یہ تھے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ. عبداللہ بن حذافہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا انتخاب کیا کہ آپ جائیں میرے سفیر کا اعزاز حاصل کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو سفیر بنا کے بھیجا, واپس آئے اور یہ سارے معاملات. جیسے ہی عبداللہ بن حذافہ واپس پہنچتے ہیں, پیچھے سے یہ خسرو پرویز جو ہے, یعنی کسرا جو ہے ایران کا بادشاہ جس کے طرف یہ خط بھیجا گیا تھا, یہ اپنا ایک سفیر بھیجتا ہے بازان کے پاس. یہ یمن کا حکمران تھا, یہ گورنر تھا اور اس کا انتہائی قریبی ساتھیوں میں سے تھا اور اس کا گورنر تھا. اس نے ایک پیغام بھیجا, اس نے کہا خط لکھ کے, اس نے کہا بابا سنو, میرے پاس ایک خط پہنچا ہے اور کچھ لوگ عرب کے علاقے سے آئے ہیں, آپ ایسا کرو کچھ مضبوط سے آدمی بھیجو مدینے کی طرف, اور وہ جو بندہ کہتا ہے نا میں نبی ہوں, میرے پاس پیش کرو اسے. یعنی اس نے ابھی اس بات کو خاطر میں نہیں لایا. اس نے کہا ایک بندے کا خط آیا اور بڑا دھمکی آمیز خط تھا کہ یہ کر دیں گے وہ, ذرا بندے بھیجو اسے میرے پاس بلواؤ, اسے کہو کہ میرے دربار میں حاضر ہو, پھر اس سے میں بات چیت کرتا ہوں کہ کیا بات ہوتی ہے اور کیسے چیلنج کیا جاتا ہے, کیسے دھمکی ہوتی ہے. بازان نے 2 بندوں کو تیار کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف روانہ کیا. یہ 2 بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے, مکہ سے ہوتے ہوئے. مکہ کے کچھ باشندوں کو ملتے ہیں, انہوں نے کہا جی کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہاں پہ کسی بندے نے نبوت کا دعویٰ. ہاں یہاں پہ کچھ عرصہ رہا, اب تو وہ مدینے میں ہے. اب مکہ کے مشرکین بڑے خوش ہوئے کہ کتنے متھا لایا ہے, وہ فارسیوں کے ساتھ ایران کے بادشاہ کے ساتھ متھا لگا لیا اور جناب کو وہاں پہ طلب کر لیا گیا. اب تو بات ختم ہو گئی, کیونکہ نامہ مبارک بھیجا تھا وہ پھاڑ دیا گیا, اب متھا لگ گیا باقاعدہ, اب ان کا کام تمام ہو جائے گا. وہ تو مدینے ہے, یہاں پہ خوشیاں منائی جانے لگیں. یہ 2 بندے مدینے پہنچتے ہیں, لیکن معاملہ کچھ اور طرح ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ بیٹھتے ہیں, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پیشن گوئی کرتے ہیں. اس پیشن گوئی کا سچ ثابت ہونا اور اس کے بعد کچھ لوگوں کا مسلمان ہونا اور ان لوگوں کا واپس جانا, یہ انشاءاللہ الرحمن ہم اگلے نشست میں ذکر کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. احباب گرامی, سیرت کا ہر پہلو اپنے اندر ڈھیر سارے اسباق رکھتا ہے. میں اس کے اندر سے چند ایک چیزیں جو ہمارے معاشرے میں یا جو میری ناقص عقل میں آتی ہیں میں وہ بیان کر دیتا ہوں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں جو میں نے بیان کیا بس اتنا ہی تھا. اس کے اندر آپ غوطہ زن ہوں گے تو ڈھیر سارے موتی, ڈھیر سارے ہیرے اور جواہرات ایسے ہیں جو آپ کو سمجھ آئیں گے, جو ہمارے لیے, میری اور آپ کی تربیت کے لیے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے انتہائی ضروری ہے, جن پر عمل کر کے ہم بڑی امن والی اور پرسکون اور اطمینان والی زندگی گزار سکتے ہیں اور آخرت میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں.
لہٰذا اس کا تعلق ذوق کے ساتھ ہے، شوق کے ساتھ ہے۔ جتنا آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہوگی، آپ کو ذوق بڑھے گا، شوق بڑھے گا، اور جب شوق اور ذوق بڑھے گا آپ اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور جتنا زیادہ جانیں گے اتنی محبت بڑھتی جائے گی، اتنا دیکھنے کا شوق بڑھتا جائے گا، ملاقات کا شوق بڑھتا جائے گا، اتنا پھر عمل کرنا آسان ہوتا جائے گا آپ کی سنتوں پر۔ لہٰذا اپنی بھی تربیت کریں، اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں، لہٰذا اس سے یہ سارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ ایک دو اعلانات ہیں۔ پہلا اعلان انتہائی خوش آئند ہے، اور میں اس کے تمہیدی طور پر جو چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، یقین مانیں ہمارا آج کا جو دور ہے، اور اگر میں دیکھوں، میں بزرگوں سے پوچھوں کہ آپ کا دور، تو ہم نے زیادہ تو نہیں دیکھا، اگر اس موبائل کے آنے سے پہلے کا دور دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں الحمدللہ انتہائی اچھا دور تھا۔ بزرگوں کے اعتبار سے تو انتہائی برا تھا، کیونکہ انہوں نے اس سے بھی کئی گنا اچھا دور دیکھا ہوا تھا، ان کا دور اس سے بھی زیادہ اچھا تھا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو میری عمر کے لوگ ہیں، اگر 15 سے 20 سال پیچھے جائیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انتہائی اچھا دور تھا۔ فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس پرفتن دور میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر آنے والا دور پہلے سے بدتر دور ہوگا، اچھے والا معاملہ کوئی نہیں ہے، اب ہر آنے والا دور پہلے سے بدتر ہوگا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو اور وہ امن قائم۔ اس سے پہلے فتنے ہیں بھائی جان، اس فتنوں کے دور میں دین کے ساتھ منسلک رہنا، دین کے ساتھ جڑے رہنا، یہ اللہ کی طرف سے خیر کی علامت ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، دین کے ساتھ اللہ اگر جوڑ دے تو وہ جان لے کہ اللہ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ۔ اگر آپ دین سے دور ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں رکھتے، آپ کو دنیا میں مگر رکھ کے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ جہاں تک تعلق ہے آج کی وہ نوجوان نسل جو آپ کو نمازوں میں نظر آتی ہے، یا آپ آج بھی اگر مسجد کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، مسجد کا دروازہ کھولتے ہیں، مسجد کے اندر نمازیں ادا کرتے ہیں، آج بھی اگر جمعے کے لیے آپ اہتمام کرتے ہیں، آپ کے اندر دینی رنگ موجود ہے، آپ کے اندر دینی وابستگی موجود ہے، میں پورے وثوق کے ساتھ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں آپ کے بچپن کی وہ تربیت ہے جس وجہ سے آپ مسجد کے اندر آج بھی آتے ہیں، اور اس تربیت کا ایک حصہ آپ کا مسجد کے اندر آ کے قرآن پڑھنا، مسجد کے اندر بیٹھنا، والدہ کا آپ کو چھوڑ کے جانا، پھر لے کے جانا، آپ کا والدہ کا اہتمام کرنا، جی ناشتے سے پہلے آپ نے سبق پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، سبق پڑھنا ہے، سبق پڑھ کے ناشتہ کرنا ہے، پھر اسکول یہ وہ دور تھا جو ہمارے بچپن کا تھا، اب یہ ختم ہو چکا۔ اب قاری صاحب گھر آتے ہیں پڑھانے، اب قاری صاحب گھر آتے ہیں۔ میں ویسے ذاتی طور پہ مخالف ہوں، معذرت کے ساتھ میں کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، میں ذاتی طور پہ مخالف ہوں، مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آ کے پڑھایا جائے کریں، لیکن میری دینی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ یہاں پہ پڑھیں نا، ہم مسجد کے نیچے ترجمہ پڑھتے ہیں، آئے نا بڑے بھائی، ہم پیسے بھی نہیں لیتے الحمدللہ، پڑھیں آ کے، لیکن کم از کم دین کی قدر تو کریں، وقت نکالیں نا اپنے کاروبار سے، اپنے گھر سے، اپنی اکیڈمی سے وقت نکالیں، وقت نکال کے مسجد میں آئیں، نیچے بیٹھ کے قرآن کی تعلیم لیں، مزہ آئے کہ آپ کیا سیکھ رہے ہیں، پڑھنے کا بھی پڑھانے کا بھی۔ مجھے آپ 50,000 روپیہ دیتے ہیں کہ میرے گھر آئیں، اور میں آپ کے پابند ہوں کہ آپ جاگے ہیں کہ سوئے ہیں، آپ کی مرضی کی جگہ پر بیٹھ کے آپ کی مرضی سے پڑھاؤں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ میں قرآن کو اٹھا کے آپ کے گھر کیوں آپ وقت نکالیں دین کے لیے؟ صحابہ نے تو باریاں لگائی ہوئی تھیں، کاروبار کو چھوڑ کے باریاں لگائی تھیں۔ بھائی جان میں ہفتے میں اتنے دن کاروبار کروں گا، میری جگہ آپ نے اللہ کے نبی کی کلاس میں بیٹھنا ہے، جو باتیں آپ سنیں گے آپ نے بعد میں مجھے بتانی ہے، مس نہ ہو جائیں۔ پھر آپ کاروبار کر لینا ہفتے کے لیے، میں سنوں گا، میں آپ کو بتاؤں گا۔ قدر ہے، قدر ہوتی ہے دین کی۔ آپ اکیڈمی کے لیے نہ تو آپ نے سائنسز اکیڈمی رکھی ہے، یا تو آپ اچھی اکیڈمی کا انتخاب کرتے ہیں اور بچے کو باؤنڈ کرتے ہیں کہ پتر اس ٹائم آپ نے جانا ہی جانا ہے، کالج جاؤ نہ جاؤ اکیڈمی ضرور جانا ہے۔ اور اگر کوئی سائنس اچھا سائنس ٹیچر آپ کو مل بھی جاتا ہے گھر پڑھانے کے لیے، تو جتنا بڑا منہ کھولتے ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ، اور اس کے بعد مجال ہے جو آپ لوگ یہ کہیں حضرت صاحب اتنا نہیں، آپ شرف سمجھتے ہیں اسے دینے کے لیے، جی میں اتنے پیسے اتنے 1000 روپیہ لوں گا، جی آپ کو آدھا گھنٹہ آپ کے بچے کو پڑھا کے جاؤں، آؤ بھگت الگ سے ہے، کیونکہ سائنس کا ٹیچر ہے، مولوی کا کیا ہے، کرتے ہی کیا ہے، ہوتے ہی کون ہے۔ لہٰذا اس مسجد میں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، اس کی توفیق کے ساتھ ناظرہ کلاس کا آغاز ہم کر رہے ہیں۔ ایک عرصہ تھا ہم اس سے پیچھے تھے، یہ ہماری کوتاہی سمجھے، لیکن وہ ناظرہ کلاس کا وقت کا تعین بھی ہم کریں گے۔ مجھے ایک دوست نے کہا تھا
کہ بھائی جان آپ ایسا کریں، مسجد کے اندر اہتمام کریں، ترجمہ کلاس کا، ناظرہ کلاس کا، حفظ کا، اور 24 گھنٹے قاری صاحب باؤنڈ ہوں۔ ایک بچہ فجر کے بعد آنا چاہتا ہے، فجر کے بعد آئے، قاری صاحب بیٹھے ہوں۔ زور کے بعد آنا چاہتا ہے، قاری صاحب بیٹھے ہوں۔ عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں کیا سمجھتے؟ یعنی قاری صاحب 24 گھنٹے ہوں، ایک کا بچہ زور کے بعد آئے، دوسرے کا بچہ عصر کے بعد فارغ ہے وہ آئے، تیسرے کا مغرب کے بعد فارغ ہے وہ آئے، چوتھے کا عشاء کے بعد فارغ ہے۔ ہاں جب آپ فارغ ہیں تو ٹھیک ہے، بھیج دیا، نہیں تو قاری صاحب تو بیٹھے ہیں نا۔ تو آپ کے بچے کو کیا پتا چلا؟ کیا اہمیت ہے آپ کے دین کی، کیا اہمیت ہے قرآن کی؟ حضرت صاحب آپ اپنے بچے کو اس کی زندگی کے وقت میں سے قیمتی ترین وقت نکالنے کی خود تربیت دیں گے۔ پتر تیری زندگی کا قیمتی ترین وقت یہ ہے جو تو قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ تیری زندگی سے سکپ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وقت تیرا قرآن کے لیے خاص ہے، اسے پتا ہو کہ یہ کیا چیز ہے جو مجھے سینے سے لگا کے مسجد کے اندر بھیجا جا رہا ہے۔ واپس آپ 6 مہینے اسے بتائیں، اللہ کی قسم اگلی پوری زندگی وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے میرے اوپر احسان کیا تھا۔ بس 6 مہینے آپ اسے بتائیں کہ پتر یہ تیری زندگی کا اثاثہ ہے، اسے ایک دفعہ عادت ڈال۔ بس 6 مہینے کے بعد آپ وہ تربیت شدہ بچہ لیں، ساری زندگی آپ کے پاؤں دھو کے پیے گا، اور یہ جگہ جگہ احسان آپ کا جتلائے گا۔ میرے والدین نے میرے اوپر جو سب سے بڑا احسان کیا وہ اس کی تعلیم دے کے کیا۔ کریں احسان، اللہ کا واسطہ اپنے بچوں پر احسان کریں۔ تو وقت ہے مغرب سے عشاء تک، مغرب سے عشاء تک۔ آپ اب کہیں کہ سر وہ اکیڈمی کا ٹائم ہوتا ہے، تو آپ کا ہوتا ہوگا بھائی، ہوتا ہوگا، لیکن ہم نے مغرب سے عشاء تک رکھا ہے۔ فجر کا وقت ابھی ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، ایک وقت کے بعد اس کو آپ دیکھیں گے مزید بہتر سے بہترین ہوتا چلے جائے گا، لیکن کوشش کریں اس مسجد کو آباد کریں۔ آپ کے بچے گھروں سے نکل کر مسجد کا رخ کریں، اور یقین مانیں 1 سال کے بعد یہی بچے، آنے والی نوجوان نسل وہ ہوگی جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، آپ قبر میں بیٹھے ہوں گے، لیٹے ہوں گے، اور آپ کی قبر پر سایہ انہی بچوں کا ہوگا جنہوں نے یہاں پہ قرآن پڑھنا ہے۔ اگر یہ بچے آج مسجد، آپ کہتے ہیں نا مولوی صاحب بچے مسجد میں لاتے ہیں، آپ شور کریں، مسجد میں لائیں نا، مغرب بعد قرآن کے لیے لائیں، لیکن آپ ان اوقات میں لاتے ہیں جہاں بچے پکنک مناتے ہیں، تو ہمیں غصہ چڑھتا ہے کہ ایک بچے کو تربیت ہی نہیں، مسجد میں بیٹھنا کیسے ہے، آپ کیوں لے کے آتے ہیں؟ اس بچے کو 6 مہینے بعد پتہ چلے گا مسجد میں کیسے بیٹھتے ہیں۔ تو ہمیں آپ کے بچے چاہیے، چندہ نہیں چاہیے، آپ کے بچے چاہیے قرآن کے لیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لہٰذا ان بچوں کو، اپنے بچوں کو یہاں پہ مغرب سے عشاء تک ضرور بھیجیں۔ ماہانہ درس قرآن ہے طاہر محمود سلفی صاحب کا۔ اب ہر بات پہ میں اتنا زیادہ گفتگو کروں، ہر درس پر میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے، جہاں تک آپ لوگوں کی وقت کا معاملہ یا پیسوں کا معاملہ یا اس کے انتظامی امور کو دیکھنے کا معاملہ دروس کو کامیاب کرتا ہے، دین کی ایک مدد یہ ہے کہ آپ ان دینی پروگراموں میں خود شرکت فرما کر اس کو کامیاب کریں۔ پتہ چلے کہ یہ لوگ دین کا ذوق رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ کی بات سننے آئے، عام بات نہیں سننے آئے، اللہ کی بات۔ یار مجھے سمجھ نہیں آتی، یہاں سے لوگ اتنا دور دراز کا سفر صرف سیاسی جلسے کے لیے کر دیتے ہیں، آپ گھر سے مسجد کا سفر اللہ کا قرآن سننے کے لیے نہیں کرتے۔ وجہ یعنی ایک انسان اپنی پارٹی کے ساتھ اتنا مخلص ہے، سارا دن دھوپ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یار ہم اللہ کے دین کے لیے اتنے مخلص نہیں ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مسجد کا رخ کریں اور ان کو بتائیں کہ ہم اللہ کی بات سننے جا رہے ہیں۔ اور کب کون بدل جائے یہ میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں۔ وہ بشر حافی ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا، وجہ کیا تھی؟ صرف اس نے اللہ کا نام دیکھا، نیچے ڈھو کے اوپر رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو کھول دیا۔ کبھی ہم وقت آیا تو اس کا ذکر کریں گے، کب کس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کس کو کیا نواز دے کیا پتا، لیکن وہ ہم مولویوں والا روٹین والا عمل سمجھتے ہیں، لہٰذا اس کو ہم کر گزرتے ہیں۔ تو بھرپور شرکت کریں، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں کوشش کریں سارے آئیں، عشاء کی نماز یہاں پڑھیں، آدھے سے پونا گھنٹے کا بیان ہوتا ہے، آپ اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ آئیں تو یہ اس کا اہتمام ضرور کریں۔ مسجد کے سارے معاملات آپ کے تعاون سے چلتے ہیں، کوشش کریں اس کے مستقل ڈونر بنیں۔ اس کے اندر جتنے کام ہیں، پنکھے سے لے کے پانی تک، روشنی سے لے کے یہاں پہ کولر تک، صفوں سے لے کے صفائی تک، ہر معاملہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، ہر معاملہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور ہر وہ انسان جس کی 500 کی بھی پرچی لگی ہوئی ہے، اللہ کی قسم وہ ہر معاملے میں برابر کا حصہ دار ہے۔ مستقل ڈونر بنے، تو اس کے معاملات کو جاتے ہوئے ضرور دے کے جایا کریں۔
اور آخری بات، نماز استسقاء، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، شاید ہم نے ساری زندگی پڑھی بھی نہ ہو، کتابوں میں پڑھی ہوگی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، تو آپ نے کہا نکلو، پھر نکلو اللہ سے بارش مانگ لیتے ہیں۔ تو کیا بارش ہونے کی ضرورت تھی؟ حضرت صاحب آپ کی بارش کا تعلق، پانی کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے اور ہر پہلو سے ہے۔ صرف بارش نہ ہونا دیکھیے غریب کو کہاں لے جاتا ہے، آپ کی معیشت کو کہاں لے جاتا ہے، آپ کے معاش کو کہاں لے جاتا ہے، آپ کا سانس لینا دوبر ہو جائے گا صرف بارش نہ ہونے کی وجہ سے۔ لیکن ہر انسان اپنے تئیں یہ نہیں محسوس کر رہا کہ رمضان سارے کا سارا خشک گزر گیا، یعنی حلق خشک، ہونٹ خشک، گرمی میں تپتے ہوئے بھنتے ہوئے جسم، اللہ نے بارش نہیں کی۔ ہمیں ذرا احساس نہیں ہوا کہ شاید یہ ہمارے اوپر عذاب کا کوڑا نہ ہو، قحط سالی ہے تو وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کا حل ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کے لیے نکلا کرتے تھے، صحابہ کو لیتے باہر نکلتے کھلے میدان میں، اللہ سے دعا کرتے یا اللہ بارش کا، اللہ بارش کرتے۔ ایک تو اس سنت پر عمل ہوگا، لوگوں کو پتہ چلے گا اللہ کے نبی یہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ دوسرا ہم بھی عاجزی کرتے ہیں، یا اللہ تیری مخلوق ہم بھی ہیں، بارش کر دے، ہو سکتا ہے اللہ بارش کر دے، اور ہم یقین رکھتے ہیں اللہ بارش کرے گا۔ اتوار والے دن 8 بجے گوڑا باغ میں، انمول میرج ہال کے سامنے جو گراؤنڈ ہے اس میں ضرور اکٹھے احباب کو بھی لے کے آئیں بھائی، اللہ سے بارش مانگتے ہیں، آئیں بھائی اللہ سے معافی مانگتے ہیں گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، تاکہ اللہ ہم پر بارش کرے، تاکہ اللہ یہ عذاب کا کوڑا ہم سے ہٹائے، یہ قحط سالی ختم کرے۔ ضرور شرکت کریں۔ اتوار والے دن صبح 8 بجے گوڑا باغ میں یہ انمول میرج ہال کے سامنے، یہ آپ کے ساتھ ہی ہے، تو 8 بجے انشاءاللہ ہم وہاں پہ نماز استسقاء ادا کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں بارش عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھی ہیں خواجہ صدیق صاحب، ان کے حاجی صدیق صاحب کراچی کلاتھ ہاؤس والے، ان کے ایک رشتہ دار کی پچھلے دنوں ایکسیڈنٹ میں وفات ہو گئی، وہ کہہ رہے تھے ان کی دعا کرے اللہ ان کو معاف فرمائے، اللہ تمام مرحومین کو معاف فرما۔ اور ایک اور بات ہے کہ تمام احباب اگر وہاں پہ شرکت فرمائیں تو اپنے لیے کپڑا یا مسلح کا اہتمام ضرور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک صلی اللہ علیہ وسلم